السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 11ویں شریف کی محفل ہو، دیگ میں سے چاولوں کی خوشبو آ رہی ہو اور سٹیج کے اوپر مفتی سمر عباس عطاری قادری بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ گالیاں نہ نکالیں تو پھر ان کو عالم دین کون سمجھے گا؟ یہی تو ان کی خوبی ہے کہ وہ گالیاں دے کے اپنی دعوت تبلیغ کو لوگوں کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ اللہ ان کے حال کے اوپر رحم فرمائے۔ ایک چھوٹا سا کلپ میں آپ کو ان کا دکھاتا ہوں، پہلے آپ وہ کلپ دیکھیں، سنیں، پھر اس کی جو حقیقت ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ پہلے مفتی سمر عباس عطاری قادری کا یہ گالیوں والا کلپ دیکھ لیں ذرا۔ مرزے سے ایک سوال ہوا میوزک سننا چاہیے تو کہتا ہاں میوزک سن سکتے ہیں، اس میں کوئی لفظ گندا ہو تو وہ نہیں سن سکتے، باقی آپ سب سن سکتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، آج مجھے پتا چلا کہ یہ بھی میوزک والیوں کے گھر پیدا ہوا ہے۔ یار میں ادب کی دنیا میں تو جملے کچھ کہہ سکتا ہوں نا، اگر یہ ایسے گھر میں نہ ہوتا تو یہ بکواس کرتا، اور اگر اس کا کوئی فالوور بیٹھا یہاں، یقین اللہ تے کرو اس کا موبائل ابھی کھول کے دیکھ لیں، بیچ میں سے لڑکیوں کے گانے نہ نکلے تو مجھے کہنا۔ اس کی وجہ یہ ہے جس سے وہ دین لے رہا ہے اس نے اس کو بتایا یہ ہے کہ میوزک جائز ہے۔ اب اس کا موبائل جب اگر مرزا کا کوئی فالوور بیٹھا، آپ کھول کے دیکھیں، موبائل کھولیں، بیچ میں سے مرزا بھی نکلے گا اور مجرا بھی نکلے گا، مرزا مجرا۔ میں نے کہا کیا بہن بھائی اکٹھے کیے ہیں تو میں نے یار موبائل میں، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ جو ولیوں کے دشمن ہیں ان کی یہ اوقات ہے۔ میں نے کہا ذرا ان کا بھی تیا پانچا ایک کرے نا، تھوڑا سا ان کو پتا چلے کہ ہم اب بس اوقات ہوتا نہیں یار، تم تو بس اوقات ان کے خلاف بولتے ہو۔ تو میں نے کہا اگر اس کو بچانا چاہتے ہو تو اسے بولو ہمارے ولیوں کے خلاف زبان بند کر لے۔ ہمارے تمام ولیوں کو بھونکتے ہو اور ہم سے یہ توقع کرتے ہو کہ ہم نرمی برتیں، اور شکر کرو ابھی ہم حضرت عطار کے مرید ہیں، نرمی برت رہے ہیں۔ ہمیں بہت سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے، ورنہ جناب ساڈی پنجابی کے اندر پا تینوں نتھ دیواں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور ہم ڈال بھی رہے ہیں اللہ کی رحمت سے، چیختا بہت ہے، آپ دیکھو یہ مولوی کیا کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا مولوی پتہ کیوں کہتے ہیں؟ محلے میں چور آ جائے تو چوکیدار شور مچاتا ہے، وہ بتاتا ہے ڈاکو آ گیا ہے، اگرچہ وہ کسی محلے دار دو چار کو دوست بنا لے، نہیں میں ڈاکو نہیں ہوں، میری شکل دیکھو، میں نے تو داڑھی رکھی ہوئی ہے، میں تو حدیث کا نمبر بتاتا ہوں، سمجھ آ رہی نا؟ لیکن جو چوکیدار ہوتا ہے اسے پتا ہے ہم ہیں چوکیدار رسول اللہ کے، ہم بتا رہے ہیں اس دین کی گلی کے اندر یہ ٹھگ آ گیا ہے، بچو، اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم اس ڈاکو کو کسی گھر میں گھسنے نہیں دیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی آباد؟ اور مرزا کا کو فالوور بیٹھا، میری بات غور سے سنیں، تو اس کو اگر ایک ہفتہ بھی سن کے دیکھ لے، دھوبی کا وہ کتا بنے گا، نہ گھر کا رہے گا نہ گھاٹ کا رہے گا۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ اگر کوئی بیٹھا تو پوچھ لے، اس کو پتہ نہیں ہوتا میں نے دربار پہ جانا ہے یا نہیں جانا، نماز کیسے پڑھنی ہے نہیں پتا، قرآن کیسے پڑھنا ہے نہیں پتا، ذکر کیسے کرنا ہے نہیں پتا، کیوں؟ اس نے شک میں ایسا ڈال دیا، گھما دیا۔ ذرا بولنے کی ہے نا، بول لیتا ہے نا، تو بولی کی وجہ سے تم اس کے پیچھے لگ جاتے ہو۔ اگر کوئی یہاں بیٹھا ہے، مجھے لگتا نہیں کوئی ہوگا، لیکن چونکہ پوری دنیا لائیو سنتی ہے تو میں نے کہا یہ اب جب بھی میری تقریر شروع ہوتی ہے یہ تو بیچارے سارے ایسے یوں دیکھتے ہیں کہ اب یہ ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ میں نے کہا اگر تمہاری بھونکنے کی ذمہ داری ہے نا تو ہماری تمہارے جواب دینے کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، ہم تمہیں جواب دیں گے اور بتائیں گے۔ اگر اس کا کوئی فالوور بیٹھا ہے، دیکھو اسے پتہ نہیں ہوتا، بس اوقات ہم یہ کہتے ہیں اس کا کوئی فالوور بیٹھا نا، اس کی ماں بھی 11ویں کرتی، باپ بھی کرتا ہے، اور اچھی نماز پڑھتے ہیں، درود و سلام نعت سب کچھ کرتے ہیں، بندہ کہے یار تو اس مرزے کے پیچھے لگ کے سب کچھ چھوڑ گیا ہے، تیرے تو ماں باپ یہ 11ویں کرتے ہیں، کہہ رہا ہاں وہ امی ابو کو تو پتہ ہی کسی بات کا نہیں۔ میں نے کہا واقعی اگر پتہ ہوتا تو تیرے جیسا پیدا کرتے، اگر پتہ ہوتا تو تیرے جیسا لابارس اور کمینہ پیدا کر دے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ گیا ہے۔ اور میں اگلی بات بتاؤں آپ حضرات کو، جو بزرگوں کا دشمن ہو جائے، آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو جو اسلام کے بڑوں کا ادب نہ کرے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات کے؟ کوئی نہیں سمجھ؟ جی ناظرین محترم، آپ نے حضرت مولانا علامہ جناب سمر عباس عطاری قادری صاحب کی جو ہے نا وہ تقریر سماعت فرما لی ہے، سنی ہے آپ نے ان کی، بس اتنا ہی کافی ہے تقریر کو۔ تو یہ 11ویں کی کوئی محفل ہے، وہاں پہ یہ عموماً 11ویں ختم کل ان کا لیول ہی یہی ہے نا، 11ویں اور کل اور ختم اور 40ویں اور جمعراتیں اور قوالیاں، اور تو ان کا کوئی سٹیج ہی نہیں ہے نا۔
نہ اور کوئی ان کو جانتا ہے. وہاں جا کے کہانیاں کسے سنا کے گالی گلوچ کر کے جناب بخیریت واپس آ جاتے ہیں جیب گرم کر کے. ٹھیک ہے، یہی ان کا مقصد اور منہج ہے، یہی ان کی روزی روٹی ہے. اگر یہ بکواسات، یہ گالیاں نہ نکالیں تو ان کو کوئی وہاں گھاس بھی نہ ڈالے، وہ بریانی ان کے منہ میں کوئی ٹھونسے بھی نہ. صرف یہ گالیاں نکالتے ہیں اور وہاں پہ یہ بریانیاں کھا کے گرم گرم آ کے اور اپنے آپ کو جناب اللہ میں تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. اب جو انجینئر سے کسی نے سوال کیا ہے تو انجینئر صاحب نے وہ حدیث کا حوالہ دیا ہے. آپ جناب گالی گلوچ کرنے کی بجائے سیدھا کہتے ہیں کہ جناب یہ احادیث ہیں، گانا گانا منع ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم پہرے دار ہیں، دین کے پہرے دار ہیں. اور حقیقت بات یہ ہے آج کل پاکستان کے اندر جتنے بھی پہرے دار ہیں، جتنے بھی چوکی دار ہیں، ڈاکے وہی ڈلواتے ہیں، اور آپ بھی انہی میں سے ایک ہیں. آپ دین کے پہرے دار نہیں ہیں. دین کے اندر جو ڈاکے ڈلوائے ہیں وہ بھی آپ کے بزرگان دین نے یہاں تک ڈاکے ڈال ڈال کے پہنچائے ہیں. آج بھی سینکڑوں ڈاکے موجود ہیں، ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں، بلکہ پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ، دیکھیں آپ وہ ڈاکے دین کے اوپر کس طرح لگے ہوئے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب ہماری جو ہے نا زبان مبارک ہے. یہ آپ کی زبان اگر مبارک ہے تو پھر گندی ترین زبان جو ہے وہ کون سی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ آپ کے حال پہ رحم فرمائے. آپ عالم دین بنے، ظالم دین نہ بنے. آپ کا یہ جو انداز ہے نا، یہ ظالمانہ انداز ہے، یہ عالمانہ انداز نہیں ہے. اس کو لے کے آپ دعوت تبلیغ پھیلا رہے ہیں. کلوں کے اوپر کتنے بندے ہوتے ہیں؟ 20 بندے ہوتے ہیں جہاں آپ خطاب کرتے ہیں. تو 30 آدمی سے آپ خطاب کر کے جو ہے نا وہ گالیاں دے کے پیسے لے کے آ جاتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ آپ کے حال پہ رحم فرمائے. آپ حق بات کہنا چاہتے ہیں تو حق بات کہیں. ابھی آپ جناب موسیقی کے اوپر خود آپ حدیثیں نکال کے دیکھ سکتے ہیں، جہاں پہ گانے بجانے، بانسریاں، شغل، میلہ، یہ واہیات چیزیں ہوتی ہیں، ان سے منع ہے. مجھے یہ بتائیں، کوئی گانے والا اٹھا لیں آپ، کوئی گانے والا پاکستان کے اندر لے لیں، نام لے لیں آپ گانے والوں کے، سچی بتاؤں سارے وہ سنی ہوں گے. کوئی قرآن و سنت کے منہج کے اوپر رہنے والا بندہ پاکستان کے اندر مجھے گانا گاتے ہوئے دکھا دیں. جتنے ملنگ ہیں اتنے، جتنے بانسری والے ان کے، جتنے واجے والے ان کے، جتنے ٹھمکے والے ان کے، جتنے کنجر ہیں ان کے، جتنے بے غیرت ہیں ان کے، جتنے بھی فسادی ہیں نا، جو گانے گاتے ہیں، واہیاتیاں کرتے ہیں، تھیٹر لگاتے ہیں، لچر پنا کرتے ہیں نا، وہ سارے ان کے سنی ہیں. پھر یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے نا وہ پاک لوگوں میں شامل ہیں؟ اگر آپ پاک لوگوں میں شامل ہیں تو ثابت کر لیں اپنے آپ کو. جہاں بھی جاؤ برائی کی جڑ جہاں سے نکالو نا، وہ آپ کا سنی بھائی نکل آتا ہے، وہی ٹنی نکل آتا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ ہم حق کے راستے کے اوپر ہیں. تو حق کے راستے پہ یہ تو نہیں ہوتا انداز. حق کے راستے کے لیے حق والے بن کے دکھنا ہے. میں آپ کو مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ قرآن و سنت کے منہج پہ رہنے والا کوئی بندہ، چیلنج ہے یہ آپ کو، دکھا دے مجھے گانا گاتا ہو. جتنے ملنگ ہیں پاکستان کے اندر مشہور، فلانا تے فلانا، یہ سارے جو ہے نا تواڈے سنی بھرا نے. دعوت تبلیغ تواڈی اے وے، تسی گالیاں کٹ دیو. پتہ تانوں ہے کسی چیز دے نہیں ہے تے لگے پے ہو جناب عالم بن کے. چاول کھاؤ، 11ویں مناؤ، ختم پڑھیا کرو تو جایا کرو پیسے لے کے. گالیاں نہ کسی نوں کڈیا کرو، ورنہ گالیاں سارے نوں آندیاں. اللہ تعالیٰ تواڈا حامی و ناصر ہوے، اللہ تانوں ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.